بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی طارق مسعود کے حوالے سے اس وقت سوشل میڈیا پر بہت زیادہ پوسٹنگ کی جا رہی ہے، شیئرنگ کی جا رہی ہے۔ ان کا ایک بیان آیا تھا جس میں ان سے تعبیر کی ایسی غلطی ہوئی جس کو لوگوں نے اس پر پکڑ کی اور بہت سے لوگوں نے گستاخی کے فتوے لگائے۔ لوگوں نے جا کے FIR درج کرائی۔ عجیب بیانات اور عجیب قسم کی باتیں مفتی طارق مسعود کے خلاف کی جا رہی ہیں۔ کچھ لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ مفتی طارق مسعود کافر ہو چکے ہیں۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ مفتی طارق مسعود کا سر کون لے کر آئے گا۔ ایسی عجیب قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، حالانکہ مفتی طارق مسعود نے رجوع بھی کر لیا ہے اور اپنی غلطی مان بھی لی ہے۔ اس کے باوجود لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مفتی طارق مسعود کا رجوع قبول نہیں ہے۔ پہلے یہ کلپ پورا دیکھیں۔ گستاخی کا الزام لگانا یہ بدکاری اور زنا کے الزام سے زیادہ بدتر الزام ہے۔ قتل کی دھمکیاں، گستاخی، گستاخ اور جو فحش گالیاں دی جا رہی ہیں۔ موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں، جو رات قبر میں گزرنی ہے وہ قبر میں گزرے گی، جو زمین پہ گزرنی ہے وہ زمین پہ گزرے گی۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ کچھ مذہبی متشدد قسم کے اسکالر آپ سے وہ کام کروائیں جس پہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اپنا چہرہ پھیر لیں، اور آپ شو تو یہ کر رہے ہو میں نے نبی کے نام پہ یہ کام کیا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شدت پسندی سے کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے۔ اور اگر پھر بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گستاخی ہے معاذ اللہ، تو پھر میں آپ کے سامنے کچھ بریلویوں کے چوٹی کے علماء کے حوالے پیش کرتا ہوں مختصر۔ تو جو فتویٰ پھر آپ نے مجھ پہ لگایا ہے ان پہ بھی لگایا۔ میں مانتا ہوں سارے بریلوی ایسا نہیں کرتے ہیں، ایک مخصوص طبقے کے مخصوص افراد ہیں جنہوں نے ایک پروپیگنڈا کھڑا کیا ہوا ہے اور سادہ لو عوام کو برگلا رہے ہیں کہ یہ واجب القتل ہے اور گستاخ ہے وغیرہ وغیرہ۔ وہ کراچی کا مولوی نہیں، یہ طارق مجہول مردود، ایک بندہ بھی غیرت مند نہیں بیٹھا جڑا اور کیوں نہ سر لاوے۔ اس وجہ تو یہ بالکل اس بارے کوئی معافی نہیں، اس کتے نوں لگام پائی جاوے، وہ کتا بھی نہیں بڑھتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جب سے کینیڈا والے بیان وہ سوسائٹی میں گیا ہے تو مسلسل سوشل میڈیا پہ ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے، اور ایک مخصوص طبقے کی طرف سے جو بہت زیادہ شدت پسندی پھیلا رہا ہے۔ بار بار مجھے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو معذرت آپ نے دوبارہ کی ہے یہ بھی قابل قبول نہیں ہے، اور اس طبقے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ میں یہ مانوں کہ میں نے گستاخی کی ہے اور پھر میں گستاخی سے معذرت کروں۔ جو غلطی مجھ سے ہوئی ہے اس پہ میں بار بار معذرت کر چکا ہوں، لیکن وہ طبقہ مسلسل دھمکیاں دے رہا ہے میرے واٹس ایپ پہ، قتل کی دھمکیاں، گستاخی، گستاخ اور جو فحش گالیاں دی جا رہی ہیں، سب کے نمبر بھی میں سیو کر رہا ہوں۔ تو یہ سب کچھ چل رہا ہے میرے ساتھ، تو مجھے خیال ہوا کہ میں ایک علمی لحاظ سے بہرحال میں اس پہ ایک ویڈیو ریکارڈ کرواؤں، کیونکہ جو کچھ میرے مخلص لوگ ہیں، بعض لوگ، میجورٹی نے مجھے گستاخ قرار نہیں دیا الحمدللہ، میجورٹی علماء نے، بلکہ انہوں نے اس کو ایک غلطی ضرور قرار دیا، علمی غلطی، گستاخ قرار نہیں دیا۔ لیکن بعض ہمارے ہی بڑوں سے، بعض ہمارے ہی لوگوں نے بھی اس کو گستاخی سے تعبیر کیا، اور پھر یہ کہا کہ مفتی صاحب نے جب گستاخی سے معذرت کر لی ہے تو اب ان کی جان چھوڑ دو۔ تو اس کو بھی بعض شدت پسند لوگ کہہ رہے ہیں، دیکھو ان کے اپنے بڑے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے گستاخی کی ہے۔ اس لیے مجھے گستاخی کے لفظ کو ایکسپلین کرنا بہت میرے لیے ضروری ہو گیا ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ جو مخصوص طبقے کے کچھ لوگ ہیں، جو ان کے لیڈر بہت زیادہ شدت پسندی پھیلا رہے ہیں اور اپنی عوام کو، جو عام لوگ ہیں نا، ان کو بہت زیادہ اکسا رہے ہیں میرے قتل پہ۔ یہ ہے وہ کھلی ویڈیو میں جب اتنا اکسا رہے ہیں، آپ یہ ویڈیو کلپ دیکھ سکتے ہیں۔ وہ کراچی کا مولوی نہیں، وہ طارق مجہول مردود، ایک بندہ بھی غیرت مند نہیں بیٹھا جڑا اور کیوں نہ سر لاوے۔ اس وجہ تو یہ بالکل اس بارے کوئی معافی نہیں، اس کتے نوں لگام پائی جاوے، وہ کتا بھی نہیں بڑھتا۔ جب کھلی ویڈیو میں اتنا اکسا رہے ہیں تو بند کمروں میں کتنا اکساتے ہوں گے، اور میرے پاس جو الگ سے دھمکیاں آ رہی ہیں وہ الگ ہیں۔ لیکن جو لیڈر حضرات ہیں نا ایک مخصوص طبقے کے، وہ بار بار جو ہے نا گستاخ کی سزا سرتن سے جدا، نعرے بھی یہی لگ رہے ہیں۔ سر سید تھانے کے باہر جو ہمارا قریبی محلہ ہے، اس میں جو تھانہ ہے اس کے باہر بھی یہ نعرے لگائے گئے ہیں ایک کراؤڈ کی شکل میں کہ گستاخ کی سزا سرتن سے جدا۔ تو میں اس گستاخ کے لفظ کو آج علمی انداز سے ایکسپلین کروں گا، تحقیقی جواب بھی دوں گا، الزامی جواب بھی دوں گا کہ اگر آپ مجھ پہ گستاخی کے فتوے لگاتے ہیں تو پھر آپ ان لوگوں پہ بھی گستاخی کے فتوے لگائیں۔
تاکہ جو سادہ لوح لوگ ہیں جو واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں لیکن وہ غلط فہمی کا شکار ہو گئے, مجھ سے بدگمان ہو گئے کہ مفتی صاحب نے واقعی غلط گستاخی تو بہرحال کی ہے, بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں. تو میں نے جو غلطی کی ہے اس سے میں رجوع کر چکا ہوں, گستاخی میں نے نہیں کی ہے. تو اب میں اس پہ شروع کرتا ہوں. دیکھیے میرا جو بیان تھا میں نے اس میں یہ بات کہی جو کہ غلط الفاظ تھے. میں نے کہا قرآن میں گرامر کے لحاظ سے یہ غلط ہے لیکن اس کو ٹھیک نہیں کیا گیا. یہ قرآن کا میں معجزہ بیان کر رہا تھا کہ جو گرامر کے لحاظ سے مسٹیک ہوئی وہ باقی رکھی گئی, لیکن بیان کے دوران ہی مجھے خیال ہوا کہ یہ لفظ جو تعبیر ہے جو الفاظ ہیں میرے منہ سے غلط نکل گئے. وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن پہلے ہے, گرامر کے اصول بعد میں وضع کیے گئے ہیں. گرامر قرآن کو دیکھ کے لکھی گئی ہے, نہ کہ قرآن گرامر کا محتاج ہے. یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو میں اپنے لیکچروں میں پہلے بیان کر چکا ہوں, کئی بار بیان کر چکا ہوں کہ زبان گرامر کی محتاج نہیں ہوتی, گرامر زبان کی محتاج ہوتی ہے. مجھے بیان کے دوران ہی اندازہ ہو گیا کہ یہ الفاظ میرے زبان سے غلط نکلے, لہذا میں نے بیان میں ہی اس کی کریکشن کی کہ اگر ظاہری لحاظ سے اس میں کوئی غلطی لکھنے میں ظاہری لحاظ سے, ورنہ اس میں بڑی حکمت ہے. گرامر کی ایک مسٹیک اگر ظاہری لحاظ سے میں مسٹیک کہہ رہا ہوں کہ تو وہ کریکشن کیا تھی جو میں نے چلائی بھی ہے کہ ظاہری لحاظ سے ہے, حقیقت میں نہیں ہے. ظاہری لحاظ سے, ظاہر کا مطلب یہ کہ حقیقت میں کوئی غلطی نہیں ہے, دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ گرامر کے قاعدوں کے خلاف ہے. میرا خیال یہ تھا کہ اس سے لوگ مطمئن ہو گئے ہوں گے, لیکن وہ بھی میری غلطی تھی. مجھے اس میں اور اچھی طرح سے ایکسپلین بھی کرنا چاہیے تھا اور اسی بیان میں معذرت کر لینی چاہیے تھی, وہ بھی میں نے نہیں کی. یہ بھی ایک جرم میرا ہے, اس کی بھی غلطی کا میں اعتراف کرتا ہوں. تو لیکن مقصد یہی تھا کہ حقیقت میں کوئی غلطی نہیں ہے. ظاہری لحاظ سے غلطی کا مطلب کیا تھا کہ بھئی قرآن میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو عام نحوی قاعدوں کے, جو قاعدے بعد میں ایجاد کیے گئے ہیں, ان کے خلاف ہیں. تو یہ بات صرف میں نے نہیں لکھی ہے, یہ اور بھی لوگ لکھ چکے ہیں, خود بریلوی علماء لکھ چکے ہیں. یہ دیکھیں مقدمہ تفسیر نعیمی, مصنف حکیم الامہ مفتی احمد یار خان نعیمی, یہ بریلویوں کے بڑے عالم ہیں. صفحہ نمبر 20 پہ لکھتے ہیں بعض کلمات نحوی قاعدے کے خلاف معلوم ہوتے ہیں لیکن وہ پڑھے ویسے ہی جاتے ہیں جیسے کہ ثابت ہو چکے. مثلا علیہ اللہ, اب دیکھیں قرآن کا عام قاعدہ ہے علیہ اللہ, لیکن قرآن میں لکھا ہے علیہ اللہ, یعنی گرامر کا عام قاعدہ ہے علیہ اللہ, لیکن پڑھا جا رہا ہے علیہ اللہ. اسی طرح وما انسانیہ الا الشیطان, اب عام قاعدہ جو نحو کے طالب علم جانتے ہیں یہ ہے وما انسانیہ, لیکن جو احمد یار صاحب ہیں, مفتی احمد یار صاحب جو بریلویوں کے بڑے عالم, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی عام قاعدے کے خلاف ہے, ما انسانیہ ہے. اور تیسری مثال وہی دی ہے جو میں نے اپنے بیان میں دی تھی, لنسفعن بالناصیہ, تو یہ بھی انہوں نے مثال دی. اب میں پوری عبارت دوبارہ پڑھتا ہوں, مثلا علیہ اللہ ما انسانیہ لنسفعن وغیرہ. دوبارہ یہ عبارت پڑھ دیتا ہوں میں. یہ لکھتے ہیں بریلویوں کے عالم بعض کلمات نحوی قاعدے کے خلاف معلوم ہوتے ہیں لیکن وہ پڑھے ویسے ہی جاتے ہیں جیسے کہ ثابت ہو چکے. مثلا علیہ اللہ ما انسانیہ لنسفعن وغیرہ. تو محترم نے بھی یہ فرمایا کہ نحوی قاعدے کے خلاف معلوم ہوتے ہیں, جبکہ میں نے کیا کہا تھا, بظاہر گرامر کے خلاف ہیں, بظاہر گرامر کے لحاظ سے غلط ہیں. تو میں نے تو پھر بھی بظاہر کا لفظ لگا دیا تھا. تو میں پھر بھی مانتا ہوں کہ میری غلطی تھی, مجھے بہت اچھی طرح سے ایکسپلین کرنا چاہیے تھا اور اسی وقت اپنے الفاظ سے رجوع کر لینا چاہیے تھا, لیکن بعد میں نے رجوع ریکارڈ کروایا. اس کی کیا وجوہات تھی, یہ بھی میری غلطی ہے, اس میں بغیر تعویل کے اس کو بھی اپنے کھاتے میں ڈالتا ہوں میں. لیکن اس عمل کو آپ گستاخی نہیں قرار دے سکتے. اگر آپ نے گستاخی قرار دینا ہے پھر بریلوی کے ان عالم کے عمل کو بھی اور ان کی عبارت کو بھی آپ گستاخی قرار دیں. اور میں نے تو ان الفاظ سے توبہ کر لی, ان عالم نے تو توبہ بھی نہیں کی. اب تک تو ہمارے پاس کوئی ایسا ریکارڈ نہیں ہے کہ انہوں نے الفاظ سے توبہ کی ہو. تو اصل مدعا میرا یہ ہے کہ نہ میرے الفاظ کو آپ گستاخی پر لے جا سکتے ہیں, نہ تفسیر نعیمی کے مصنف کے الفاظ, بریلوی عالم کے الفاظ کو آپ گستاخی قرار دے سکتے ہیں. آپ ان کے الفاظ کو بھی علمی غلطی قرار دے سکتے ہیں, میرے الفاظ کو بھی علمی غلطی قرار دے سکتے ہیں. یہ علمی غلطی قرار دینے پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن آپ اس عمل کو گستاخی مت قرار دیں, کیونکہ اگر یہ ہے تو میں گستاخ ہوں تو پھر یہ بھی گستاخ ہیں, اور وہ تمام علماء گستاخ ہیں جنہوں نے اس علمی نقطے کو اس انداز سے بیان کیا ہے. دوسری روایت دیکھیں, عن ہشام بن عروۃ عن ابیہ قال سألت عائشۃ عن لحن القرآن ان هذان لساحران وعن قوله والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة وعن قوله والذين هادوا والصابئون فقال يا ابن اختي هذا عمل الكتاب اخطأوا في الكتابة. رواه الطبری في تفسیره جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 18.
علامہ طبری رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی تفسیر کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 18 میں لکھتے ہیں، اور یہ روایت مصنف ابن شیبہ میں بھی ہے، فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر جو حضرت عائشہ کے بھانجے تھے، انہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے قرآن کی بعض آیتوں کے متعلق پوچھا۔ ظاہر ہے وہ آیتیں عام گرامر قاعدوں سے ہٹ کر تھیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کی جب تفسیر پوچھی تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یبن اختی، اے میرے بھانجے، ھذا عمل الکتاب اخطئوا فی الکتابہ، یہ کاتبوں کا عمل ہے جنہوں نے کتابت میں خطا کی ہے۔ تو یہاں بھی سیدہ عائشہ کا مطلب، خطا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سچی مچی میں غلطی کی ہے، وہ خطا یہ بیان کرنے کے لیے بتا رہی ہیں کہ یہ جو عام قاعدے جو گرامر کے اصول کیے گئے ہیں، یہ عام قاعدوں سے ہٹ کر انہوں نے اس کو لکھا ہے۔ جمہور حضرات نے یہی مفہوم بیان کیا ہے اس کا۔ تو یہاں بھی میں یہ کہوں گا کہ کیا آپ سیدہ عائشہ کو بھی معاف نہیں کرو گے؟ آپ یہ کہو گے انہوں نے معاذ اللہ دعویٰ کیا کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے، قرآن کو غلط لکھا گیا ہے اور قرآن کی کتابت کے طریقے غلط تھے، یا علامہ طبری جو بڑے مفسر ہیں، جن کو دیوبندی بھی مانتے ہیں، بریلوی بھی مانتے ہیں، اہل حدیث بھی بہت بڑا مفسر مانتے ہیں، آپ ان کو گستاخ قرار دیں گے کہ انہوں نے سیدہ عائشہ کا یہ قول نقل کیا اور پھر سیدہ عائشہ کو